صدقہ اور خیرات کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کیا ہے اور صدقہ خیرات کرنے سے انسان کی پریشانیاں اور مصیبتیں کس طرح سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ دوستو، یہ جانکاری آپ کے لیے بہت خاص ہے، آپ اسے پورا ضرور پڑھیں۔ دوستوں، زکوٰۃ اور فطرہ کے علاوہ نفلی طور پر عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے صدقہ اور خیرات کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام میں تو تکلیف پہنچانے والی کسی چیز کو راستے سے ہٹا دینے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ کی توفیق بندوں کے لیے ایک انعام ہے، کیونکہ اس برکت سے اللہ تعالی ہمیں بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بندے کے گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح سے بجھا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ دوستو، اللہ کی دی ہوئی روزی اور دولت کو دوسروں پر خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ بڑے دل کی بات ہے۔ انسان کے خود کے اتنے کام اور اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اسے پورا کرنا بھی مشکل کام ہے، پھر اس کے اوپر غریب مزدوروں کی مدد کرنا یہ اور بڑی بات ہے۔ انسان اگر اپنا دل بڑا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتے رہتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے، اور اللہ اس کے بدلے اتنا بہتر انعام دیتا ہے کہ اس صدقہ دینے والے نے جس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا، اور اس کے رزق میں اور اضافہ بھی کرتا ہے۔ اور جب اس شخص کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح بھی آسانی سے قبض کی جاتی ہے، اور موت کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک گناہگار عورت تھی، وہ ایک کنویں کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ عورت کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، وہ اس کنویں کے پاس گئی اور کافی محنت کے بعد اس نے کنویں سے پانی نکالی اور اس کتے کو پلایا اور اس کی پیاس بجھائی۔ اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ نیک کام اتنی پسند آئی کہ اس صدقے کے بدلے اللہ نے اس کے سارے گناہوں معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا۔ دوستوں، اللہ کی بنائی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانور، سب کے کام آنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اسلام میں اسے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں کے کام آنے اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی کی مدد کرے جیسے اسے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو اور اسے کپڑے دے، اللہ تعالی بدلے میں اسے جنتی کپڑا پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اسے جنت کی شربت پلائے گا۔ دوستو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو ہم اسے کس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ غریبوں پر 1 روپے خرچ کرنے میں 10 بار سوچتے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں کتراتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جمع کیا ہوا پیسہ اچھی زندگی جینے میں کام آئے گا۔ سوچو، اگر زندگی ہی نہ رہی یا کسی خطرناک بیماری میں سارا پیسہ منٹوں میں ہی ختم ہو جائے، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے جس سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں بارش کو بند کر دیں جس سے ندی اور تالاب سوکھ جائیں اور کھانا پانی ملنا بند ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اگر اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کچھ دینے میں کیوں پیچھے رہیں۔
अगर हम अपने रब की रजा के लिए किसी की मदद करेंगे तो हमारा रब भी बहुत खुश होगा और हमें दुनिया और आखिरत की नेमतें भी अता करता रहेगा। बता दे कि अपने दौलत को अगर आप गरीबों पर खर्च करते हैं तो उससे आपकी दौलत कम कभी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बंदा मेरी राह में खर्च करेगा उसे मैं उसके एक के बदले 10 दूंगा। तो दोस्तों, इंसान की सोच गलत है कि हम जो कमाते हैं ये सब मेरा ही है सिर्फ, बल्कि ये सोचो कि हमें अल्लाह रिस्क दे रहा है। अगर इसने रिस्क देना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे? हमें चाहिए कि हम सबका हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसान खेती करता है, उसकी फसल में से बहुत से दाने परिंदे खा जाते हैं। इससे किसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ जानवर खा जाता है उसके बदले इंसान को सदके का सवाब मिलता है, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए हमें सदका और खैरात करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह। तो सलमान फारसी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए और अपनी आस्तीन में से 10वां अनार निकालकर थैले में रख दिए और बोले कि "ये अली, खुदा की कसम, थैली में तो 10 अनार ही थे, लेकिन मैंने आपका इम्तिहान लेना चाहा।" तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सदका और खैरात इंसान के जान और माल की हिफाजत करती है और किस तरह से इंसान की जिंदगी को बचाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक दे, आमीन।